الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ 4 یا 5 مزید خطبہ تفسیر کا تعارف کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے موضوع میں منتقل ہوں گے۔ تفسیر کے حوالے سے ہمارا جو ہے یہ آخری آج لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ باقی مزید جو کتابیں ہیں تفسیر کے حوالے سے، وہ جو کتاب آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے التفسیر والمفسرون، اس کے اندر جو ہے وہ ساری کتابوں کا تعارف موجود ہے انشاءاللہ۔ مزید آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ مقصد صرف جو ہے کسی بھی موضوع کے اندر اہم کتابیں جو ہیں ان کا تعارف کرنا ہے، نہ کہ ساری کتابیں۔ مقصد کسی بھی موضوع کے اندر اہم کتابوں کا تعارف کرنا ہے، نہ کہ تمام کتابوں کا تعارف کرنا۔ یہ مقصود نہیں ہے ہمارے اس جو ہے وہ موضوع میں۔ علم و معرفت کے علوم اسلامیہ کے جو مصادر ہیں، علوم اسلامیہ کے مصادر، ان میں تمام مصادر کا ہم تعارف نہیں کریں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ کچھ میں نے پیچھے جب ہم نے جو ہے وہ مصادر پڑھے تھے ماخذ تفسیر کے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے کئی تفاسیر ذکر کی تھی، لیکن تفصیلی تعارف ہم ہر موضوع کے اندر کوئی 2-4 کتابوں کا جو ہے وہ کیا کریں گے۔ تو ہم نے تفسیر تبری کے حوالے سے تفصیلی تعارف ہم نے کیا تھا، اگرچہ میں نے پیچھے جب ہم نے چند کتابیں ذکر کی تھی تو اس میں میں نے جو ہے وہ اضواء البیان کا بھی ذکر کیا تھا، اور اضواء البیان کے ساتھ ساتھ جو ہے پچھلے لیکچر میں نے جو التحریر والتنویر ہے جو ابن عاشور رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو آج ہمارے پاس جو ہے وہ مزید 4 خطبے تفاسیر ہیں۔ کتاب سے ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن کتاب میں طول بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ کتاب شیئر کر رہا ہوں، اس کے اندر بہت لمبی تفاصیل ہیں اور وضاحت ہے، لیکن میں جتنی بھی ہم کتابوں کا تعارف کرتے ہیں یا کریں گے، میں اس کی جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ چند مین جو خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، وہ ذکر کرتا جاؤں گا، اور انشاءاللہ آگے ہم چلتے جائیں گے۔ باقی اگر کتاب سے ہم پڑھیں گے تو بہت زیادہ اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ہے تفسیر القرآن۔ تفسیر القرآن جو ہے وہ ابو المظفر السمعانی کی ہے۔ اس کے بعد ہم عالم و تنزیل کا امام بغوی کی کتاب کا تعارف کریں گے، لیکن اس سے پہلے تفسیر القرآن جو ابو المظفر السمعانی کی کتاب ہے، یعنی تفسیر سمعانی بھی اسے کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ ابو المظفر السمعانی، ان کی وفات 499 ہے، 499 یعنی 89۔ اور یہ تفسیر جو ہے یہ مفید تفاسیر میں سے ہے، اور ایسی تفسیر ہے کہ جس کی بنیاد اہل السنہ والجماعہ کے مذہب پر ہے۔ یعنی اس کتاب کے اندر مصنف نے ابو المظفر السمعانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اہل السنہ کے مذہب کا دفاع کیا ہے، اور بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عقیدے میں سب سے زیادہ بہترین تفسیر اگر کوئی ہے تو وہ امام سمعانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر القرآن ہے۔ تفسیر القرآن امام سمعانی کی کتاب جو ہے تفسیر القرآن سب سے بہترین عقیدے کے اعتبار سے تفاسیر میں سے سب سے بہترین تفسیر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بدعت نے قرآن کریم کی جن آیات سے اپنی بدعت کو پروموٹ کرنے کے لیے استدلالات کیے ہیں، امام سمعانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں، تفسیر القرآن میں، ان کے دلائل ذکر کرنے کے بعد، شبہات ذکر کرنے کے بعد ان کا تفصیلی رد کیا ہے، اور ایسا رد کیا کہ جو کافی شافی ہے۔ اور صرف خالی رد نہیں کیا، بلکہ رد کرنے کے ساتھ ساتھ اہل سنہ کے مذہب کی تائید بھی کی ہے، اہل سنہ کے مذہب کی تائید بھی کی ہے، اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ دلائل بھی ہیں۔ تو امام سمعانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ اس میں زیادہ عقیدے پر فوکس کیا گیا ہے، اور عقیدے کو زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بنیاد بنایا گیا ہے۔ باقی ہے بھی یہ بھی تفسیر، تو اس کے اندر عقیدے کا اہتمام کیا گیا ہے، عقیدے کی مباحث کا، اور اہل بدعت پہ رد کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اہل سنہ کے مذہب کا دفاع کرنے کا جو ہے وہ اس کے اندر اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن ان پر جو مواخذہ کیا گیا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو ان پر تنقید کی گئی ہے یا نقد کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ احادیث نقل کرتے ہیں لیکن ان پر حکم نہیں لگاتے۔ بہت ساری احادیث جو ہے وہ نقل کر دیتے ہیں، یا تو ان کی نسبت نہیں کرتے کہ کنہوں نے تخریج کی ہے، یعنی روایت کس نے کی ہے، بخاری نے کی ہے، مسلم نے، ان کا حوالہ نقل نہیں کرتے، یا پھر یہ ہے کہ ان پر اگر وہ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں یا من گھڑت ہیں تو ان پر کوئی حکم بھی نہیں لگاتے، بس نقل کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ بس یہ ان پر مواخذہ کیا گیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امام ابو المظفر السمعانی کی جو تفسیر سمعانی ہے اس کی بات کر رہے ہیں، کہ اگرچہ اس تفسیر کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ جو ہے وہ یہ اہل سنہ کے مذہب پر لکھی گئی ہے، اور سب سے بہترین باقاعدہ اہل سنہ کے مذہب کا دفاع کیا گیا ہے،
عقیدے کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، اور جو اہل بدعت ہیں ان کی جو دلائل ہیں قرآن و سنت سے، جو اپنی بدعت کو یعنی کہ پروموٹ کرنے کے لیے یا اپنی بدعت کو پھیلانے کے لیے وہ جو قرآن کے آیات اور دلائل سے استدلال کرتے ہیں، ان کو ذکر کر کے ان کی شبہات کو تفصیلی رد بھی کیا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ روایات نقل کرتے ہیں لیکن ان کی صحت و ضعف کے حوالے سے بات نہیں کرتے، اور بسا اوقات جو ہے حدیث ذکر کرنے کے بعد اس کا مصدر یا اس کی تخریج کس نے کی ہے یا کس نے روایت کی ہے وہ بھی ذکر نہیں کرتے۔ اس کتاب کے متعدد طبعات ہیں، متعدد اس کے ایڈیشنز ہیں، لیکن فی الحال جو سب سے بہترین طبع شمار ہوتا ہے یا سب سے بہترین اس کا ایڈیشن ہے وہ جو ہے وہ تقریباً 6 جلدوں میں ہے، 6 جلدوں میں ہے، اور یہ طبع دار الوطن، طبع دار الوطن سعودیہ میں یہ طبع ہوا ہے، اور اس کی تحقیق جو ہے وہ ابو تمیم وغیرہ کچھ لوگ ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ اور بھی شریک ہیں، ابو تمیم ہیں اور بھی کچھ محققین ہیں، انہوں نے مل کر اس کی تحقیق کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی تفسیر ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسری تفسیر ہے۔ پہلی ہم نے تفسیر تبری کا تعارف کیا، اور اس کے ضمن میں نے جو ہے وہ تحریر و تنویر کی چند خصوصیات ذکر کی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری تفسیر تفسیر القرآن، جو تفسیر سمانی ہے، ابو المظفر السمانی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کی وفات جو ہے وہ 499 ہے، 1 کم 90 89۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس تیسری تفسیر ہے معالم التنزیل۔ معالم التنزیل جو ہے یہ امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے، اور امام بغوی جو ہیں ان کا مکمل نام حافظ ابو محمد الحسین ابن مسعود ابن محمد الفرا البغوی، محی السنہ ان کا لقب ہے، محی السنہ ان کا لقب ہے۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ اہل سنہ کے مذہب پر تھے، اہل سنہ کے عقیدے پر تھے، اور یہ محدث بھی ہیں، اور محدث کے ساتھ ساتھ مفسر بھی ہیں، اور بہت بڑے فقیہ اور امام بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ اور امام بھی ہیں۔ اور ان کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، مشکات المصابیح پڑھ رہے ہیں نا، وہ ان کی کتاب پر لکھی گئی ہے، مصابیح السنہ پر۔ آپ نے تعارف پڑھا ہوگا شاید آغاز میں، مصابیح السنہ جو کتاب ہے وہ امام بغوی کی ہے، ان پر یہ جو مشکات المصابیح ہے یہ لکھی گئی۔ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ مصابیح السنہ اور مشکات المصابیح میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی، کہتے ہیں تھوڑا سوال علمی بھی کر لینا چاہیے، ساتھ ساتھ امتحان بھی ہوتا رہے۔ ہاں جی، مصابیح السنہ جو امام بغوی کی کتاب ہے اس میں اور مشکات المصابیح میں کیا فرق ہے؟ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، پہلے تو یہ بتائیں، تعلق واضح کریں۔ ہاں آمینہ، آمینہ محمد۔ استاد محترم مجھے نہیں پتا۔ اچھا، اور کون بتائے گا؟ حماد صاحب آپ بتائیں گے؟ راشد، جب آپ نے السلام علیکم۔ کی تھی، جب آپ نے مشکات المصابیح شروع کی تھی تو آپ کو مشکات المصابیح اور اس سے متعلق کتابوں کا تعارف نہیں کروایا گیا تھا؟ ہمیں یاد نہیں پڑتا سر، کیسا ہم نے کچھ پڑھا ہو۔ اچھا چلیے، انشاءاللہ یہ اچھا ہو گیا کہ میں نے آپ سے سوال کر لیا ہے۔ اس کو انشاءاللہ آئندہ سے ہم جو ہے وہ جو فرسٹ سیمسٹر ہے، فرسٹ سیمسٹر میں اس کو انشاءاللہ شامل کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ کتاب کا تعارف، مصنف کا تعارف، اور کتاب سے متعلق جو کتابیں ہیں ان کا تعارف بہت ضروری ہے، کہ وہ کتاب کس پر لکھی گئی، کیوں لکھی گئی، اور اس کتاب میں مصنف کا طریقہ کیا ہے، کتنی احادیث ہیں، اور مطلب یہ ساری چیزیں فصل اول میں کون سی ہیں، فصل ثانی میں کون سی ہیں، ثالث میں کون سی ہیں، یہ ساری تفاصیل جو ہیں وہ پہلے سیمسٹر میں آغاز میں باقاعدہ، بلکہ جب بھی کتاب کو شروع کی جاتی ہے تو اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، ذکر کی جاتی ہیں چیزیں۔ چلیے خیر، بہرحال ہو سکتا ہے استاد نے کروائی ہوں، آپ کو یاد نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا حسن ظن ہے انشاءاللہ۔ پھر بھی انشاءاللہ مزید میں اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو شامل کیا جائے۔ چلیے خیر، تو یہ وہی مصابیح السنہ کے مصنف ہے امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور امام بغوی رحمہ اللہ جو ہے اہل سنہ کے طریقے اور مذہب پر ہے، اور ان کی کتاب مصابیح السنہ جو ہے یہ کتب الجوامع میں سے ہے، کتب الجوامع میں سے ہے، یعنی جس کے اندر تمام قسم کی احادیث ہیں، اور فقہی کتب اور ابواب پر مرتب، فقہی کتب اور ابواب پر مرتب ہیں۔ اور فرق مشکات المصابیح اور مصابیح السنہ میں یہ ہے کہ امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، صحاح اور حسن، صحاح اور حسن۔ صحاح سے مراد وہ حدیث ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اور حسن میں وہ حدیث ہیں جو صحیح بخاری مسلم کے علاوہ ہیں۔ اب اس میں بعض علماء نے نقد کیا، انہوں نے کہا کہ صحاح اور حسن نہیں حدیث کو تقسیم کرنا چاہیے تھا،
کیونکہ اس سے مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ شاید صحاح سے مراد صحیح احادیث ہیں اور حسن سے مراد یعنی حسن ہے، حالانکہ حسن کے قسم کے اندر صحیح احادیث بھی ہیں. ان کی مراد یہ نہیں ہے. امام بغوی کی مراد یہ کہ جہاں وہ من الصحاح یعنی صحاح احادیث میں سے تو وہاں بخاری مسلم کی حدیث ذکر کرتے ہیں، اور جہاں وہ کہتے ہیں من الحسان تو وہاں یعنی حسان سے مراد جو ہے وہ ایسی روایات ہیں جو بخاری مسلم کے علاوہ دیگر کتب سنن یا دیگر کتب میں موجود ہیں، وہ مستدرک حاکم میں ہوں یا صحیح ابن خزیمہ سے ابن حبان میں. تو امام تبریزی نے کیا کیا، جو صاحب مشکات ہیں انہوں نے آ کر جو ہے ان کی جو دو قسمیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ جو صحیح ہیں کی حدیث ہیں ان کو پہلی فصل میں شامل کر دیا، ان کی الگ فصل بنا دی، اور جو حسان تھیں یعنی صحیحین کے علاوہ ان کو دوسری فصل میں شامل کر دیا، اور تیسری فصل میں جو ہے وہ مشترکہ حدیث ذکر کر دیتے ہیں. کبھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث بھی جن کا جو ہے وہ بالواسطہ تعلق ہوتا ہے باب کے ساتھ وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ صحیحین کے علاوہ دیگر جو سنن صحیح ابن حبان، سنن بہقی وغیرہ اس طرح کی دیگر کتابوں سے بھی حدیث نقل کرتے ہیں. لیکن جو ہے وہ فصل ثالث کے اندر بسا اوقات جو ہے وہ اکثر حدیث ضعیف ہوتی ہیں اور بسا اوقات صحیح بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ساری حدیث ضعیف ہیں فصل ثالث کے اندر یہ بھی صحیح نہیں، اور یہ کہنا کہ ساری جو ہیں وہ صحیح ہیں یہ بھی صحیح نہیں. تو بہرحال پہلی 2 فصلوں کی بنسبت جو ہے دوسری فصل کی بنسبت تیسری فصل میں حدیث زیادہ ضعیف ہوتی ہیں، تو وہ گویا کہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ دلائل کو ذکر کرتے ہیں. بہرحال ہمارا موضوع کہیں نکل نہ جائے، تو امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو مصابیح السنہ ہے اس پر مشکات المصابیح لکھی گئی ہے، لیکن اس کو تھوڑا مہذب کر کے کانٹ چھانٹ کر کے، اور انہوں نے صحابہ کے نام نہیں لکھے امام بغوی نے، لیکن امام تبریزی نے مشکات المصابیح کے اندر روایت کرنے والے صحابی کا نام بھی ذکر کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ موقوف احادیث بھی ذکر کرتے ہیں بسا اوقات، جبکہ اس میں موقوف احادیث کم ہے، زیادہ مرفوع احادیث ہیں. اس طرح تقسیم میں بھی فرق ہے، اور اس طرح جو ہے وہ بعض کتابوں میں تقریباً 2 کتابیں کم ہیں، ان میں تقریباً 17 کتابیں ہیں، کتاب الطہارہ، کتاب الصوم، کتاب الحج وغیرہ، اور مشکات میں تھوڑی 2 زیادہ ہیں شاید، باقی ترتیب تقریباً وہی ہے واللہ اعلم. چلیے، تو امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ ان کی تفسیر انتہائی عمدہ اور بہترین اور جو ہے وہ عظیم تفسیر ہے، اور اہل سنہ کے مذہب پر لکھی گئی ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ تفسیر نہ تو زیادہ لمبی ہے کہ تھکا دے، اور نہ زیادہ مختصر ہے کہ سمجھ نہ آئے. تو یہ طویل بھی نہیں اور جو ہے وہ بالکل مختصر بھی نہیں کہ جو اختصار مخل ہو سمجھ نہ آنے والا ہو، بلکہ یہ تفسیر امام بغوی کی یہ متوسط ہے. متوسط کا معنی یہ ہے کہ نہ زیادہ لمبی ہے اور نہ زیادہ مختصر ہے، بلکہ متوسط درجے کی تفسیر ہے، پڑھنے والا اسے تھکتا نہیں ہے اور اکتاتا نہیں ہے. اسی طرح اس تفسیر کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس تفسیر کی عبارتیں انتہائی آسان اور سلیس ہیں، سلیس عبارتیں اور انتہائی آسان الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور عبارتیں بھی انتہائی آسان استعمال کی گئی ہیں. اور یہ سلف صالحین سے نقل کرتے ہیں، امام بغوی معالم التنزیل کے اندر سلف صالحین سے تفسیر نقل کرتے ہیں قرآنی آیات میں، لیکن اکثر کی اسانید ذکر نہیں کرتے، بلکہ شروع میں صرف ایک دفعہ انہوں نے اپنی اسانید ذکر کر دی کتاب کے شروع میں تفسیر کے، پھر آگے جب بھی سلف صالحین سے صحابہ تابعین وغیرہ سے اقوال نقل کرتے ہیں اس میں بغیر سند کے اقوال کو نقل کرتے ہیں، ان کی سند جو ہے وہ ذکر نہیں کرتے، چونکہ انہوں نے مقدمے میں اپنی تفسیری روایات جو ہیں ان کی اسانید کو بیان کر دیا ہے. تفسیر بغوی کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے جو منکر روایات ہیں، زیادہ سخت ضعیف روایات ہیں، ان سے گریز کیا ہے، ان سے احتراز کیا ہے، اور اسی طرح ان باتوں سے اس کلام سے بھی جس کا تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ تفسیر بھی. اصل میں یہ جو تفسیر بغوی ہے انہوں نے زیادہ استفادہ جو ہے وہ تفسیر ثالبی سے کیا ہے، جو امام ثالبی کی تفسیر ہے اس سے انہوں نے زیادہ استفادہ کیا ہے. اور ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے زیادہ اسرائیلیات وغیرہ اور زیادہ ضعیف روایات اور اس طرح کی مطلب اس سے استدلال کیا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس سے منکر روایات کو نکال دیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ایسی باتیں کہ جن کا تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کو بھی نکالا ہے. اور اسی طرح جو ہے قرات کو بھی ذکر کرتے ہیں، امام بغوی قرات کو بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن امام بغوی پر جو پکڑ کی گئی ہے یا گرفت کی گئی ہے یا اب ہم سمجھ لیں کہ تنقید کی گئی ہے یا تعاقب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بعض اسرائیلیات بھی نقل کرتے ہیں. امام بغوی بعض اسرائیلیات بھی نقل کرتے ہیں، اگرچہ سالبی کی طرح تو نہیں، کیونکہ انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے سالبی کی تفسیر سے، لیکن پھر بھی چونکہ ان سے متاثر ہوئے تو اس وجہ سے اپنی تفسیر میں اسرائیلیات بھی نقل کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے جب اسرائیلیات کے بارے میں پڑھا تھا تو وہاں
تفسیر ثالبی کا ذکر کیا تھا اور تفسیر بغوی کی طرف بھی اشارہ شاید کیا گیا تھا، مجھے اس وقت کنفرم نہیں ہے۔ سلف صالحین کا تفسیری روایات میں اختلاف نقل کرتے ہیں بعض آیات میں، لیکن اس کو ترجیح نہیں دیتے، اس اختلاف میں ان کے اقوال میں سے کسی قول کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ بلا ترجیح اسی طرح اختلاف کو نقل کر کے آگے چلے جاتے ہیں، اختلاف کو نقل کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اور ان کا منہج یہ ہے کتاب کے اندر کہ پہلے سورت جو ہے وہ اس کا نام ذکر کرتے ہیں سورت کا، پھر اس کی آیات کی تعداد، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اور پھر اس کا سبب نزول بتاتے ہیں۔ کبھی سبب نزول شروع میں بتا دیتے ہیں، کبھی سبب نزول جو ہے وہ تفسیر کے درمیان جا کے کہیں اگر کوئی آیت ایسی آ جائے تو پھر اس وقت جو ہے اس کا سبب نزول وہ بتاتے ہیں۔ اور یہ تفسیر جو ہے تفسیر بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے، یہ تفسیر بالماثور ہے، تفسیر بالماثور ہے کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام کی احادیث اور اقوال سلف وغیرہ ان چیزوں سے جو ہے، اور اس طرح عربی لغت عرب وغیرہ سے بھی، اشعار وغیرہ سے بھی استدلال کرتے ہیں، عقیدے کے مسائل اور اسی طرح فقہی مسائل اور دیگر احکام کو بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اور سب سے بہترین طبع ان کا طبع دار الطیبہ کا ہے، طبع ایڈیشن جو ہے دار الطیبہ کا عربی نسخہ جو ہے وہ ریاض میں دار الطیبہ یہ جو ہے وہ مکتبہ ہے جنہوں نے اس کو شائع کیا ہے، اور بھی اس کے طبعات آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ سب سے بہترین دار الطیبہ کا جو ریاض میں ہے ان کا یہ طبع سب سے بہترین ہے۔ تو یہ تفسیر جو ہے وہ جیسے ہم نے کہا کہ مختصر اور آسان ہونے کی وجہ سے اس سے علماء استفادہ کرتے ہیں، اور اس کی تفسیر سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی تفسیر ہے، تفسیر نمبر یہ ہو جائے گی 4، تفسیر نمبر 4 ہو جائے گی المحرر الوجیز فی تفسیری کتاب اللہ العزیز، یا فی تفسیری کتاب العزیز، الکتاب العزیز۔ یہ تفسیر جو ہے یہ ابو محمد عبد الحق بن ابی بکر ابن عطیہ الاندلسی، ابن عطیہ الاندلسی کی کتاب المحرر الوجیز یہ تفسیر کی کتاب ہے۔ اب اس کتاب کی کیا خصوصیات ہیں؟ اس کتاب کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب کی عبارتیں انتہائی آسان ہیں، اس کتاب کی عبارتیں انتہائی آسان ہیں، اور اکثر تفسیر جو ہے وہ سلف صالحین سے نقل کرتے ہیں، لیکن بلا اسناد، بغیر اسناد کے سلف صالحین سے تفسیر نقل کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں المحرر الوجیز جو ابن عطیہ الاندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ اس کی عبارتیں انتہائی آسان ہیں، اور لیکن سلف صالحین سے تفسیر نقل کرتے ہوئے سند نقل نہیں کرتے، اور تمام قسم کی قراءات جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، جہاں کہیں قراءت ہوں تو قراءت ساری ذکر کرتے ہیں، قراءتیں ان میں جو متواترہ ہیں وہ بھی، اور جو شاذ ہیں ان کو بھی بلا تفریق نقل کرتے ہیں، شاذ بھی اور جو اس کے علاوہ ہے تمام قسم کی قراءت کو نقل کرتے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کسی غریب یا مفرد قرآن کریم کا جو لفظ ہے اس کے اندر جتنے معنی ہوتے ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ جو گزشتہ ہم نے تفاسیر پڑھی ہیں ان سے ہٹ کر تھوڑا اس کی خوبی ہے، اس کو خوبی سمجھ لیں آپ، اس کا میزہ سمجھ لیں آپ، کہ کسی بھی غریب لفظ یا کسی بھی مشکل لفظ یا مفردات القرآن میں سے اگر کوئی مفرد آ جاتا ہے تو اس کے جتنے معنی بنتے ہیں وہ سارے ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہ معنی ذکر کرنے کے بعد لغت عرب میں سے، اشعار میں سے باقاعدہ ان کے یعنی ان کی تائید میں اشعار بھی نقل کرتے ہیں، اور عرب کے مقولے اور محاورے وغیرہ یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو تفسیر ہے، تفسیر المحرر الوجیز جو ہے، اس کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا، لغت عرب کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ذکر پیچھے بھی کیا تھا کہ عربی زبان یعنی تفسیر القرآن باللغت العربیہ، اس کا بھی زیادہ اہتمام انہوں نے کیا ہے، اور اس وجہ سے میں نے ذکر کیا کہ بہت زیادہ اشعار وغیرہ بھی یہ نقل کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو چھٹی ان کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اقوال کے درمیان ترجیح دیتے ہیں، یہ اقوال یعنی امام بغوی کی طرح صرف اقوال نقل نہیں کرتے، بلکہ اقوال نقل کرنے کے بعد جو ہے ان میں جو راجح ہوتا ہے ان کے نزدیک اس کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ساتویں ان کی خوبی یہ ہے کہ بلکہ خوبی اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی گرفت ہے، ان پر گرفت ہے یا ان پر تنقید کی گئی ہے کہ یہ جو ہے وہ زمخشری وغیرہ سے، چونکہ ان کی زیادہ لغت پہ فوکس کرتے ہیں زمخشری وغیرہ اور متکلمین، انہوں نے متکلمین سے بھی نقل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات کے حوالے سے قرآنی آیات ہیں اس میں بسا اوقات تعویل بھی کی ہے۔ یہ بہت خبردار رہنے والی بات ہے، تنبیہ ہے کہ ابن عطیہ اندلسی جو ہیں بعض مقامات پہ انہوں نے
اللہ ताला की सिफात की आयत में तावील भी की है, अल्लाह ताला की सिफात की आयत में तावील में वाक़े भी हुए हैं। और शायद उसकी वजह ये कि इन्होंने चूंकि ज्यादा जो है वो तफसीरुल कुरान बिल लुगा पर जो है वो ज्यादा फोकस किया, इस वजह से शायद वो ज़मख़शरी वगैरह से नकल करने में ज्यादा एहतियात का पहलू इख्तियार नहीं किया। इस वजह से इन्होंने जो है वो बाज़ मुकामात पे अल्लाह ताला की सिफात के हवाले से तावील भी की है। लिहाजा स्टूडेंट जब इससे इस्तिफादा करे तो उसको चाहिए कि वो इस चीज़ से जो है वो खबरदार रहे कि इब्ने अतिया की तफसीर मुहर्रर व वजीज़ के अंदर बाज़ मुकामात पे अल्लाह ताला की जो सिफात हैं उस हवाले से बाज़ आयात में तावील का पहलू भी पाया जाता है। और उसकी वजह ये कि इन्होंने जो मुतकल्लिमीन और अहले लुगत हैं उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो नकल किया है, और उसके अंदर शायद जो है वो उसमें से गलत को निकालने का एहतमाम नहीं किया, या हो सकता है कि उससे मुतासिर होकर जो है इन्होंने बाद जगहों पर जो है वो तावील की हो। इसके बाद हमारे पास जो है वो चौथी तफसीर है, पांचवी बल्कि पांचवी तफसीर है जिसका हम तारुफ करेंगे, और वो है तफसीर इब्ने कसीर। तफसीर इब्ने कसीर जो है हमारे सामने मौजूद है, तफसीरुल कुरान अल अज़ीम, तफसीरुल कुरान अल अज़ीम। इसको इख्तिसार के साथ तफसीर इब्ने कसीर भी कहते हैं, जैसे तफसीर तबरी को जो है जामिउल बयान को जो है वो तफसीर इब्ने तबरी भी कहते हैं, तफसीर तबरी भी कहते हैं। तो इस तरह ये हाफिज इमादुद्दीन अबुल फिदा, हाफिज इमादुद्दीन अबुल फिदा इस्माइल बिन अमर बिन कसीर अल बसरी अल मुअर्रिख अल फकीह अल मुहद्दिस अल मुफस्सिर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला जो है ये भी इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह ताला की तरह जो है वो हरफन मौला थे। हरफन मौला का मतलब ये है कि माशाल्लाह जो है वो ये मुहद्दिस भी थे, फकीह भी थे, और इसके साथ साथ मुअर्रिख भी थे। अल बिदाया वन निहाया जो है वो इनकी किताब है, इसके अलावा और भी कई इनकी किताबें। इस तरह मुहद्दिस भी थे, इनकी हदीस की किताबें भी हैं, और जो है वो जामिउल उसूल है, और इसके अलावा जो है वो अलबायतुल हदीस है, और भी इनकी कई किताबें जो हैं वो उसूल हदीस पर भी हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला है ये मुफस्सिर भी हैं, ये मुअर्रिख भी हैं, ये फ़कीह भी हैं, ये मुहद्दिस भी हैं, और हर फन मौला है, लेकिन मसलक के एतबार से शाफी थे। और लेकिन हाफिज इब्ने कसीर जो है वो मुतलक शाफी इनको कह सकते, ये हम्बली भी कह सकते हैं इनको, चूंकि शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया के शागिर्द है। मैंने पहले भी कई दफा गुजारिश की है कि शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया एक पूरा मदरसा है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया एक शख्स नहीं बल्कि वो एक शख्स में उम्मत है। बड़े बड़े उलमा उन्होंने तैयार किए इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला ने, जिनमें से एक हाफिज इब्ने कसीर हैं, इसके अलावा इमाम ज़ाहबी हैं, इसके अलावा इब्ने क़य्यम हैं, अल्लामा इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह ताला, इसके अलावा इमाम मिज़्ज़ी हैं जो तहज़ीबुल कमाल, जिन्होंने रावियों की हालात ज़िंदगी पर किताब लिखी है, और भी कई उनकी किताबें हैं, तहज़ीबुल कमाल लेकिन सबसे उम्दा किताब है। और इसके अलावा जो है वो इब्ने अब्दुल हादी हैं, और कई बड़े बड़े उलमा हैं जो इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं। उनमें से एक हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला भी जो है। हाफिज इब्ने कसीर जो है इनकी वफात 774 में हुई, जबकि इब्ने तैमिया की वफात जो है वो गालबन 727 या 28 में। इब्ने तैमिया की वफात जो है वो 727 या 28 में है, तो इनकी जो है वो 774 में इनकी वफात है हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला की। इनकी किताब की कई ये खूबियां हैं जिनको इख्तिसार के साथ मैं जिक्र करता हूँ। सबसे पहली खूबी जिससे ये किताब नुमाया है, या इसकी खसूसियात में आप कह सकते हैं, वो ये है कि इसकी इबारतें इंतहाई आसान हैं, और इसी तरह जो है वो उनके अंदर एक तरह का इजाज पाया जाता है। इबारतें आसान भी हैं और बहुत ज्यादा मानी पे दलालत करने वाली, मुख्तसर लेकिन जामे है, मुख्तसर लेकिन जामे तफसीर है। और इसी तरह ये तफसीर उल कुरान बिल कुरान पे ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था कि मैंने दो किताबों की तरफ इशारा किया था कि जिन किताबों में तफसीरुल कुरान बिल कुरान का एहतमाम किया गया है, उनमें एक तो अदवाउल बयान है, शेख मोहम्मद अल अमीन शनकीती रहमतुल्लाह ताला की किताब, और दूसरी किताब तफसीर इब्ने कसीर है। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर जो है वो तफसीरुल कुरान बिल कुरान का बहुत ज्यादा एहतमाम किया गया। इस वजह से किसी एक आयत के मानी की वजाहत के अंदर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला बहुत सारी कुरानी आयात जो है वो नकल करते हैं, बहुत सारी कुरानी आयात जो है उसको इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला नकल करते हैं। तो ये तफसीरुल कुरान बिल कुरान है, और इसके साथ साथ जो एक आयत से मुतशाबे आयात होती हैं उनको भी नकल करते हैं। वो वही पहली वाली बात है कि वो आयत के माने में उससे मिलती जुलती दीगर आयात को भी नीचे उसके दर्ज करते हैं। इसी तरह अहादीस को भी जिक्र करते हैं। अहादीस को, आयत से मुतालिक जो अहादीस हैं उनको बसा औकात असानीद के साथ जिक्र करते हैं, और बसा औकात बगैर असानीद के जिक्र करते हैं, और सहाबाए किराम सलफ सालेहीन के अक़वाल भी नकल करते हैं।
اور جب روایات ذکر کرتے ہیں، اس تفسیر کی خوبی یہ ہے، میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ تفسیر ابن کثیر کی خوبی یہ کہ ایک تو مختصر ہے، اور دوسری بات یہ کہ روایات پر حکم لگاتے ہیں، کیونکہ محدث بھی ہیں تو روایات پر حکم بھی لگاتے ہیں، اور راویوں پر بسا اوقات جرح بھی کرتے ہیں، راویوں پر جرح بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری روایات پہ انہوں نے جرح کی ہے، کلام کی ہے، خاموش کم ہی ہوتے ہیں، شاید ہی چند روایات ہوں گی جن پر ابن کثیر نے خاموشی کا اظہار کیا ہے، بلکہ اکثر پر جو ہے وہ حکم لگایا ہے صحت و ضابط کے اعتبار سے کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اور اسی طرح ایسی اسرائیلی روایات جن میں کوئی غلط معنی ہے یا منکر ہے وہ، تو ان کا رد بھی کرتے ہیں۔ منکر روایات جو اسرائیلیات ہوں یا کوئی دوسری ہوں، اگر سخت موضوع یا ضعیف قسم کی روایات ہیں تو ان پر باقاعدہ نقد کرتے ہیں، اور ان کے نکارت اور ان کے اضاف کو جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑی خوبی یہ ہے کہ راویوں پر بھی جرح و تعدیل نقل کرتے ہیں، راویوں کی حالات زندگی اور ان پہ جرح و تعدیل بھی ذکر کرتے ہیں کہ راوی ثقہ ہے، ضعیف ہے، اور یہ صدوق ہے، اور یہ حافظ ہے، امام ہے، متقن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ کہ راویوں پر بھی جرح و تعدیل جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ اگلی خوبی یہ ہے کہ پانچویں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اقوال کو نقل کرنے کے بعد ترجیح بھی دیتے ہیں، اقوال کو نقل کرنے کے بعد ترجیح بھی دیتے ہیں۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ زیادہ تر ان کا اعتماد امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ترجیحات پر ہے، زیادہ تر ان کا اعتماد ترجیح دیتے ہوئے امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ترجیحات ہیں ان پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے یہ تفسیر، اس کی آخری خوبی ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ تفسیر اہل سنہ کے منہج و طریقے کے مطابق لکھی گئی، اہل سنہ کے منہج و طریقے کے مطابق لکھی گئی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ قدیم تفاسیر میں سے جو مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ 800 صدی ہجری سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، یا اس کے درمیان جو کتابیں، ان میں سب سے اگر صحیح تفسیر ہے، اگر صحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ تفسیر ابن کثیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ منکر روایات کو ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ ان کو حذف کر دیا ہے اور ان کو نقل ہی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح جہاں کہیں نقل کی ہیں ان پر باقاعدہ جرح کی ہے، اور احادیث پر حکم بھی لگاتے ہیں روایات پر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ راویوں پر بھی جرح و تعدیل نقل کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، جیسے ہم نے کہا کہ تفسیر القرآن بالقرآن کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، چونکہ یہ مختصر بھی ہے، آسان بھی ہے، اور اہل سنہ کے منہج پر لکھی گئی ہے، تو اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ تہذیبات کی گئی، علماء نے اس کی تہذیب کی، اس کے اختصارات کیے، جیسا کہ دارالسلام نے جو ہے وہ مصباح القرآن غالباً اس عنوان سے اس کی تہذیب کی ہے، اس کا اختصار کیا ہے۔ اور اسی طرح شیخ احمد شاکر نے عمدۃ التفسیر کے اندر جو ہے وہ اس کا اختصار کیا ہے۔ اور بھی کئی علماء نے اس تفسیر ابن کثیر کا اختصار کیا ہے، اور اختصار کا مطلب یہ ہے اس کے اندر سے جو اسرائیلیات ہیں، اور جو ضعیف روایات ہیں، اور جو اضافی گفتگو ہے یا اختلافات ہیں، ان کو نکال کر انہوں نے اس کو مہذب بنایا ہے۔ تو مصباح القرآن جو غالباً مصباح القرآن ہی اس کا نام ہے، جو دارالسلام نے اس کی تہذیب کی ہے۔ اور عمدہ تو تفسیر جو ہے وہ شیخ احمد شاکر کی ہے، اور شیخ احمد شاکر آپ جانتے ہیں کہ محققین میں سے ہیں۔ تو میرے ناقص علم کے مطابق جو سب سے بہترین اختصار ہے وہ شیخ احمد شاکر کا ہے، سب سے بہترین جو اختصار ہے وہ شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر عمدہ تو تفسیر ہے، اس میں انہوں نے اس کا اختصار کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی کیا خوبی ہے؟ شیخ احمد شاکر نے جو تفسیر ابن کثیر کا اختصار کیا ہے، ایک تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ تحقیقات کی ہیں، اور جہاں قابل وضاحت چیزیں تھیں، قابل گرفت چیزیں تھیں، اس پہ گرفت بھی کی ہے، اور جہاں قابل وضاحت چیزیں تھیں وہاں نیچے حاشیے میں باقاعدہ وضاحت کی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جہاں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطلب ان کو اتفاق نہیں ہے، وہاں باقاعدہ انہوں نے احادیث پر حکم بھی لگایا ہے۔ مزید اس میں جہاں کہیں جو ہے وہ اختلاف کی ضرورت تھی ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہاں تو ہم بات کر رہے تھے کہ تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ اس کی اختصارات اس کے اور اس کی تہذیبات کافی ہوئی ہیں، لیکن سب سے عمدہ جو اس کا اختصار ہے وہ شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو عمدہ تو تفسیر ہے۔ اگر آپ مکمل پوری تفسیر نہیں لے سکتے تو آپ عمدہ تو تفسیر لے لیں، بہت مفید ہے، وہ بہت مفید ہے، 3 جلدوں میں ہے، اب اس کے نیا طبع بھی آ چکا ہے، لیکن اس کے اندر فوائد بہت زیادہ ہیں، اس کے حاشیے میں بہت زیادہ فوائد ہیں، آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ مثلا یہ جو اہل کتاب سے شادی کرنے کا مسئلہ ہے، اہل کتاب سے، یہود و نصارہ کی عورتوں سے، جو کتابی عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنے کا مسئلہ، وہاں شیخ احمد شاکر نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے اور مفید گفتگو کی ہے۔
تو پڑھنے والی ہے۔ اس طرح کے اور بعض مقامات پہ جیسے سورہ یوسف کے اندر میں آپ کے سامنے وہ مثال میں نے آپ کو دی تھی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، جہاں تک مجھے یاد ہے اس پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ حاشیے میں کافی تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر کا تعارف ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آخری جو تفسیر جس کا آج ہم تعارف پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے زمخشری کی تفسیر، وہ ہے زمخشری کی تفسیر۔ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ جو زمخشری کی تفسیر ہے، اس کتاب کا نام ہے کشاف، اس کتاب کا نام ہے الکشاف۔ اور زمخشری جو ہے ان کا نام جار اللہ ہے، ان کا نام جو ہے وہ جار اللہ ہے، محمود بن عمر بن محمد بن احمد الخوارزمی الزمخشری جار اللہ ابو القاسم۔ اگرچہ یہ عالم تھے لغت میں اور جو ادب ہے عربی ادب اس کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن افسوس ہے کہ یہ معتزلہ کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں، معتزلہ کے ائمہ میں، اور جو سرغنہ لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے، جنہوں نے باقاعدہ اعتزال کی طرف اور جو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کی طرف اور اس باطل فرقے کی طرف جنہوں نے باقاعدہ دعوت دی ہے لوگوں کو، ان میں سے ایک جو ہے وہ زمخشری۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے جو لغت پر کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے لکھنے کا اصل مقصد ہی شاید ان کا لوگوں کو جو ہے وہ تعویل کی طرف، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کی طرف اور اعتزال کی طرف جو ہے لوگوں کو دعوت دینا شاید ان کا مقصد تھا۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ایک استاد صاحب ذکر کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اکثر جو ہے وہ لغت کی کتابیں متکلمین کیوں لکھتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور عقیدے کے اندر جو گمراہ ہیں وہ کیوں کتابیں لکھتے ہیں لغت پر اور تفسیر پر؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر لکھیں گے تو کوئی ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے وہ یا مفسر بن کر آتے ہیں یا پھر وہ بہت بڑے لغوی بن کر جو ہے وہ آتے ہیں، لغت پر کوئی نہ کوئی کتاب لکھ دیتے ہیں اور لغت کی وضاحت کرتے کرتے وہ آپ کو تعویل کی طرف لے جائیں گے۔ اس طرح تفسیر کے اندر تفسیر کرتے کرتے آپ کو ایسا گھمائیں گے کہ آپ کو تفسیر کی طرف لے جائیں گے۔ اور معتزلہ جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، اور یہ ایسا فرقہ ہے کہ جن کے عقائد جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت جتنے بھی منکرین حدیث ہیں وہ اکثر معتزلہ سے متاثر ہیں، اگرچہ نام یعنی اس نام سے فرقہ تو موجود نہیں، لیکن یہ فکر جو ہے وہ موجود ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رویت کا مسئلہ ہے جو جس کا وہ انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعطیل کرتے ہیں، یہ معطلہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے وہ مرتکب کبیرہ کے بارے میں یہ معتزلہ جو ہیں یہ المنزلۃ بین المنزلتین، ان کے اصول میں سے ایک اصول، ان کے ہم نے اصول پڑھے تھے، اصول خمسہ، جس کے اندر توحید ہے، عدل ہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اور ان میں سے ایک ہم نے پڑھا تھا کہ المنزلۃ بین المنزلتین، وہ کہتے ہیں کہ جو مرتکب کبیرہ ہے وہ ایک ایسے مقام پر ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان ہے، یعنی وہ مسلمان بھی نہیں اور کافر بھی نہیں، بلکہ المنزلۃ بین، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ خوارج کے ساتھ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم، بلکہ یہ فتنہ خلق قرآن کے اصل جو بانی ہے وہ یہی جو ہے وہ معتزلہ ہے۔ تو زمخشری جو ہے یہ معتزلہ کے جو داعی ہیں، مبلغین ہیں، ان میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور جیسے انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کئی ایک کتابیں ہیں، جیسے کہ جو ہے وہ نحو کے اندر ہیں اور لغت کے اندر کئی ایک ان کی کتابیں ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے جی، اس کتاب کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اگرچہ لغت ان کی بہت اچھی ہے، لغت کے اعتبار سے کلمات کی وضاحت کے اعتبار سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل، اسی طرح جو ہے وہ خلق افعال عباد جو ہے اس کے بندوں کے بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں، اس کے یہ قائل تھے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اہل سنہ کے کئی ایک اصولوں کی جو ہے وہ اس تفسیر کے اندر مخالفت کی ہے، اور بلکہ نبی علیہ السلام کی ذات پر بھی انہوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی ہے، جیسے انہوں نے یہاں جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے پاس جب آئے کہ اف اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر کرے، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی، حتیٰ یتبین لک، حتیٰ کہ آپ کے لیے واضح ہو جائے، الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، کہ جن لوگوں نے سچ بولا اور کون ہے جھوٹ بولنے والے۔ زمخشری اس کے بارے میں کہتے ہیں اف اللہ عنک کے بارے میں
کہتے ہیں کہ یہ کنایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جرم کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جرم کیا ہے، کیونکہ جو معافی ہوتی ہے یہ کسی جو ہے وہ بڑی غلطی پر اور کسی بڑے جرم پر ہوتی ہے جس پر کوئی نہ کوئی سزا ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے کئی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں بھی جو ہے وہ تعویلات کی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ رسول کریم انہ لقول رسول کریم، اس کے اور اس طرح کے مقامات پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو جبریل سے نیچا کرنے کی، اور یعنی اور بھی کافی سارے انبیاء کے بارے میں بھی ایسی کلام ان کی جو ہے وہ موجود ہے، یا انہوں نے اور بھی اس کی مثالیں دی ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ یہاں یہ ثابت کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ یہ لن جو ہے یہ ہمیشگی کا معنی دیتا ہے، یہ ہمیشگی کا معنی دیتا ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ دنیا میں ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ اس کا جواب یہ نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی جو ہے یہ صرف دنیا کی زندگی کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کون آپ میں سے جواب دے سکتا ہے وہ جو ہم نے پڑھا تھا پہلے؟ کوئی کسی کو یاد ہے کہ اس کا کیا جواب ہے؟ جو کہتے ہیں کہ یہ لام نون جو تاکید کا ہے یہ ہمیشہ کا معنی دیتا ہے، تعبید کا معنی دیتا ہے، کیا جواب ہے اس کا؟ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں یہ جو لام نون تاکید کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمیشہ نہیں دیکھ سکتے، اس کا معنی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو لام نون تاکید کے لیے ہمیشہ کی نفی کے لیے آتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کئی ایک مقامات سے جو ہے وہ دلائل ذکر کیے۔ اس کا کیا جواب ہم نے پڑھا تھا؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رویت کے انکار میں، اللہ تعالیٰ کی رویت کے انکار میں انہوں نے جو ہے وہ یہ معنی کیا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کس قدر یہ خطرناک ہیں یہ تفسیریں، ایک عام بندے کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ جو بندہ اس کے صاحب کتاب کے عقیدے سے واقف نہیں ہے وہ بندہ کیسے جو ہے وہ بھٹک سکتا ہے؟ جو بندہ صاحب کتاب کے عقیدے سے واقف نہیں وہ کیسے جو ہے وہ بھٹک سکتا ہے اس سے؟ تو پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ اس کتاب صاحب کتاب کا عقیدہ کیا ہے، اور اس میں ہم نے کن چیزوں میں استفادہ کرنا اور کن میں نہیں کرنا۔ جی، تو کسی کے ذہن میں جواب ہے اس اشکال کا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ لن ترانی، تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی، نہیں دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں جی نورین، کوئی یاد ہے؟ یہاں پہ آگے جو ولیکن انظر، وہ جو پہاڑ کی طرف دیکھنے والا ہے وہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن فی الحال ہم اس کی بات نہیں کر رہے، فی الحال ہم نے یہ جواب دینا ہے کہ یہ جو لام نون ہے لن ترانی کے اندر یہ ہمیشہ کی نفی کے لیے نہیں آتا، ہم نے اس کا جواب دینا ہے فی الحال۔ راشد؟ ہاں جی، اس کی آپ نے شاید مثالیں کسی اور آیت سے لے کے دی تھی، لیکن اب ہمیں وہ تو یاد نہیں ہے نا۔ ہاں چلیے توجہ کریں۔ ہاں نورین، کوئی ہے؟ نہیں استاد، میں سن رہی تھی نا، وہ میری آنکھ گئی اور مجھے اچھا مطلب یاد چلیے نہیں آ رہا خیر، ابھی۔ چلیے خیر، توجہ کریں۔ دیکھیے کس قدر خطرناک یہ تفسیریں ہیں کہ انہوں نے اس طرح لغوی وضاحتیں کرتے کرتے لوگوں کے عقیدے خراب کیے۔ اگر سیدھی الگ کتاب لکھتے نا اللہ تعالیٰ کی صفات کے رد میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعبیر میں، تو کسی نے پڑھنی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا چلے ہم تفسیر لکھتے ہیں، ہم لغت کی کتابیں لکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم زہر کو داخل کریں اور باطل کو سمو دیں۔ تو دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ یہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، یہ موت کی کبھی بھی کفار جو ہیں یہ تمنا نہیں کریں گے۔ تو پھر قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ تمنا کریں گے، یعنی دنیا میں اللہ نے کہا کہ یہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے ہمارے اوپر موت آ جائے، بلکہ یہ تو موت سے بھاگتے ہیں، یہ تو موت سے بہت دور جاتے ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہاں اگر ہم ان کے قاعدے کو لیں کہ لن ترانی کے اندر معنی یہ ہے نا کہ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔
اب یہاں لن ترانی، ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہ ہمیشہ کی نفی کے لیے نہیں آتا. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور قرآن میں موجود ہے کہ وہ آخرت میں تمنا کریں گے. کہاں ہے؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ وہ مالک فرشتے کو پکاریں گے جب دیکھیں گے کہ آپ جہنم کی ہولناکیاں اور جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر رہے، اور پانی مانگیں گے کوئی جواب ہی نہیں آئے گا. تو پھر جب کوئی جواب نہیں آئے گا، ان کو نظر آ جائے گا کہ آپ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ خلاصی ممکن نہیں ہے، نجات ممکن نہیں ہے، تو اب وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ اے مالک، فرشتے کو جو جہنم کا دروغہ ہے اس کو آواز دے کر کہیں گے کہ اپنے رب کو یہی کہہ دو کہ فیصلہ ہی کر دے، یعنی موت ہی ہمیں دے دے. اب تمنا کر لی نا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لام نون ہے یہ ہمیشہ نفی کے لیے نہیں آتا، بلکہ دنیا کی زندگی کے اندر مراد تھا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. بہرحال یہ ایک مثال ہے جو زمخشری کی. اس کے علاوہ اس کی تفسیر کے اندر بہت زیادہ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، اور خصوصاً وہ آیات جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اور اس سے بھی زیادہ اخص وہ آیات جو قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی دلیل ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اب اس کو انہوں نے کہا جی وَكَلَّمَ اللَّهَ، یعنی اللہ کو نسب منصوب کے ساتھ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ نے کلام کی، اس کو مفعول بنا دیا لفظ اللہ کو، اور جو ہے وہ موسیٰ کو فاعل بنا دیا. اس طرح جو ہے وہ اور بھی کئی اس طرح کی تعویلات اور جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کھلواڑ آیات کے ساتھ کیے گئے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر جو زمخشری ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی ان آیات میں جن کا تعلق عقائد اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ نہیں ہے، ان آیات میں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات یا عقیدے کے مسائل کے ساتھ نہیں ہے. نمبر دو، انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری قرآنی آیات کی تعویل کی ہے، تحریف کی ہے معنی کی، اور اسی طرح جو ہے وہ تعطیل بھی کی ہے، جیسا کہ معتزلہ کا جو ہے وہ نظریہ اور عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کلام کو مخلوق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اور بھی کئی ایک مسائل جیسا کہ مرتکب کبیرہ کی تکفیر کا مسئلہ ہے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے کیسے منزل اور مقام پہ پہنچانا ہے، کفر اور اسلام کے اندر ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ جی وہ ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں جہنم میں رہے گا، البتہ یہ کہ اس کو کافر ہم نہیں کہیں گے. اس کے علاوہ دیگر جو معتزلہ کے عقائد و نظریات ہیں، لہٰذا یہ تفسیر زمخشری، اس سے خبردار رہیں، خصوصاً عقیدے کے مسائل کے اندر، اللہ تعالیٰ کی صفات کے مسائل کے اندر. اس کے بعد تفسیر رازی کی تفسیر جو ہے اس کے اندر بھی آپ جو ہے وہ مالک الغیب کے اندر آپ اس کے اندر تفسیر الکبیر بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ خبردار رہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ایسی آیات کی تفسیر جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے یا ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ان سے استفادہ نہ کیا جائے. البتہ اس کے علاوہ دیگر جو لغوی وضاحتیں وغیرہ ہیں یا آراء وغیرہ ہیں اس کے اندر آپ استفادہ کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.